اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ میرا نام فیروز ہے، میں نے نیازمندانہ انداز میں جواب دیا۔ تم واقعی بہت بہادر انسان ہو فیروز، شہزادی آرینا نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اس سرکش اور بے لگام گھوڑے پر ابھی اور اسی وقت سواری کر کے اپنی بہادری کا مزید ثبوت دے سکتے ہو؟ آپ حکم دیں شہزادی صاحبہ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ گھوڑا اس وقت بھی بالکل بری طرح بتکا ہوا ہے اور اس پر سواری کی کوشش کرنا تمہارے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے۔ شہزادی نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے تمہیں گرا دیا تو شاید تمہارا زندہ بچنا بھی ممکن نہ ہو سکے۔ وہ گھوڑا اس وقت اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، مجھے اس کا علم ہے معزز شہزادی، میں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس گھوڑے پر سواری کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہوں، شہزادی نے کہا، میں صرف تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی بہادری کے مزید جوہر دکھانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ شہزادی کے محافظ دستے کا سردار منظر اور دوسرے محافظ بڑے غور سے میرے اور شہزادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ منظر مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تحسین و توصیف کے بجائے نفرت اور غصے کے جذبات ہیں۔ مجھے اجازت دیں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں گھوڑے کی طرف دوڑ پڑا جو میدان کے وسط میں اپنی اگلی ٹانگوں کے بل پر کھڑا رقص کا سانداز اختیار کیا ہوا تھا۔ میں گھوڑے کے قریب پہنچا اور میں نے اس کی لگام پکڑ لی۔ گھوڑا ایک بار زور سے ہنہنایا اور اسے گھوم کر مجھے زور سے لات مارنے کی کوشش کی۔ شاید اس کی لات مجھے لگی بھی ہو، لیکن میں نے اس وقت کوئی دھیان نہیں دیا اور سختی کے ساتھ اس کی لگام پکڑ کر ایک ہی چھلانگ میں اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا بالکل بے قابو ہو کر بڑے زور سے ہنہنایا اور اس نے مجھے اپنی پیٹھ پر سے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں کسی چٹان کی طرح اس کی پشت پر جم کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا سخت غضبناک ہو رہا تھا اور بار بار مجھے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جیسے اس کے جسم کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ آخر گھوڑے نے تنگ آ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ جھٹکے بھی لیتا جاتا تاکہ مجھے گرا سکے، لیکن میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ دور کھڑی ہوئی شہزادی آرینا، اس کے محافظ دستے کا سردار منظر اور دوسرے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک میں نے گھوڑے کو اس کی باگوں کے ذریعے قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میں نے اس کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی رفتار دھیمی ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بالکل رک گیا۔ اب میں نے آہستہ سے اس کی لگامیں چھوڑ دیں اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس پر تقریباً قابو پا چکا تھا۔ میں نے اسے لے کر آہستہ آہستہ میدان کا ایک چکر لگایا اور پھر عین اس جگہ لا کر اسے روک دیا جہاں شہزادی آرینا اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سخت حیرت اور تعجب کے آثار تھے۔ تم نے واقعی کمال کر دکھایا فیروز، شہزادی آرینا نے اپنی مترنم آواز میں کہا۔ یہ گھوڑا میں نے چند ہی دن پہلے ایک عرب تاجر سے خریدا تھا اور اس نے اسی وقت مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ سخت سرکش اور بے لگام گھوڑا ہے اور کسی سوار کو بمشکل ہی اپنی پشت پر بیٹھنے دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک بار ہمت کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر اسے گرائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے اور اسی لیے میں نے اس گھوڑے کو خرید بھی لیا، اس پر سواری بھی کی۔ اس وقت میں پہلی مرتبہ اس پر سوار ہو کر یہاں آئی تھی اور اس نے مجھے گراتے گراتے چھوڑا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں فیروز کہ تمہاری بہادری کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ میرے محافظ تو بالکل نکمے اور ناکارہ ثابت ہوئے۔ یہ اتنے بہت سے لوگ تھے، اگر چاہتے تو آسانی سے گھوڑے پر قابو پا سکتے تھے، مگر یہ لوگ بزدل ہیں، سب کے سب بزدل۔ اس نے حقارت امیز انداز میں اپنے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظوں کے چہرے اتر گئے، خاص طور سے منظر تو بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور ایک بار پھر مجھے کڑی نظروں سے گھورنے لگا۔ چند لمحوں تک گہری خاموشی طاری رہی، پھر میں نے کہا، یہ شہزادی کا کرم ہے کہ اس نے میری تعریف کی، ویسے اس معمولی سے کام کے لیے میں خود کو کسی تعریف کا مستحق نہیں سمجھتا۔ تم اسے معمولی کام سمجھتے ہو؟ شہزادی آرینا نے حیرت سے کہا۔ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے فیروز، اور تم اس کے لیے واقعی انعام و کرام کے مستحق ہو۔ منظر فیروز کو میرے ساتھ لے کر آؤ، شہزادی نے تحکم امیز لہجہ میں کہا۔
शहजादी ने अब एक और मुहाफिज का घोड़ा ले लिया था और उस पर सवार हो गई थी। मैं अभी तक उसी बेलगाम और सरकश घोड़े पर सवार था। जो हुक्म शहजादी साहिबा, मंजर ने जवाब दिया और हमारा काफिला चल पड़ा। अब हम लोग महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पहुंचकर एक जगह हम लोग घोड़े से उतर गए। मुलाजमों ने आगे बढ़कर घोड़ों की लगामें पकड़ ली। शहजादी आरीना भी अपने घोड़े से उतर चुकी थी। उसने मुहाफिज दस्ते के सरदार को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया, फेरोज को ले जाओ, उसे नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और इसके बाद मेरे पास लेकर आओ। मैं इसे हैवानी शक्ल में नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में देखना चाहती हूँ। जो हुक्म शहजादी साहिबा, मंजर ने कहा और मुझे साथ आने का इशारा किया। मंजर मुझे साथ लेकर महल के एक ऐसे बैरूनी हिस्से में पहुंचा जहां सिपाही वगैरह कयाम करते थे। उसने मुझे गुसल खाने में भेज दिया और मुझे हदायत दी कि खूब अच्छी तरह गुसल कर लूँ। मुझे कई दिन के बाद गुसल की नेमत हासिल हुई थी, इसलिए मैंने खूब अच्छी तरह गुसल किया। जब मैं गुसल करके बाहर निकला तो मंजर ने मुझे एक साफ सुथरा लिबास पहनने को दिया। मैंने वो कैदियों वाला लिबास तब्दील करके साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और जब मैं नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंजर के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वो अपनी इस हैरत पर काबू नहीं पा सका और मुताज्जब होकर बोला, फेरोज, तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? यह हकीकत है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा हसीन इंसान नहीं देखा। तुम्हारे जिस्म की रंगत तो लाजवाब है और तुम्हारे बालों का रंग भी बेहद अजीब व गरीब है। ना जाने तुम कौन सी दुनिया के बाशिंदे हो। मैं ये बात महसूस कर रहा था कि मुझसे इंतहाई नफरत करने के बावजूद भी मंजर मेरे हुस्न की तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। वो तौसीफ से मुझे देख रहा था और फिर उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम लोग महल के बैरूनी हिस्से से निकलकर अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ जगह जगह पहरेदार मौजूद थे और गुलाम और कनीजें इधर से उधर आ जा रही थी। मैं और मंजर जिधर से भी गुजर जाते लोग हैरत भरी नजरों से हमें देखने लगते। जाहिर के मंजर तो इनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन मैं एक बिल्कुल नई बल्कि अनोखी चीज था और वो लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे थे और आपस में चहमगोइयां भी करते जा रहे थे। मैं और मंजर कई दालानों और बरामदों से गुजर कर आखिर एक बड़े से कमरे के सामने रुक गए। कमरे के दरवाजे पर एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था। मंजर को देखकर उसने हम दोनों को अंदर जाने की इजाजत दी थी। हम दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए। यह वाकई किसी शहजादी का कमरा मालूम होता था। यह नहायश बेश कीमत और साजो सामान से आरास्ता था। दीवारों और खिड़कियों पर खूबसूरत और नाजुक रेशमी पर्दे लटक रहे थे। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और खूबसूरत निशिस्तें मौजूद थीं और एक नहायत कीमती कुर्सी नुमा निशिस्त पर शहजादी आरीना चलबा अफरोज थी। ये शहजादी आरीना का नया रूप था जो मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे सिर्फ 2 मरतबा देखा था और दोनों बार वो घुड़सवारों के चुस्त लिबास में मलबूस थी और घोड़े पर बैठी हुई थी, लेकिन इस मरतबा वो सही मानों में शहजादियों के लिबास में थी। उसका मलबूस लिबास नहायत नफीस था। उसने खूब सिंगार किया हुआ था और उसका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा दिलावेज और पुरकशिश हो गया था। मैं शहजादी को देखता रह गया। प्रोफेसर और शहजादी अरीना मुझे देखती रहेगी, क्योंकि उसने भी इससे पहले मुझे कैदियों वाले मैले कुचैले लिबास और गंदे बदन के साथ देखा हुआ था। लेकिन अब नहाने धोने और कपड़े तब्दील कर लेने के बाद मेरी सज धज ही निराली हो गई थी। शहजादी हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। ये तुम हो? बिलाकर उसने हैरत पर काबू पाते हुए कहा, क्या ये वाकई तुम हो फेरोज? मुझे यकीन नहीं आता। तो तुम किसी मुल्क के शहजादे या किसी बड़े फौज के सिपा सालार नजर आते हो। तुम्हारा रंग किस कदर लाजवाब है, लाजवाब और बेमिसाल। मैंने इससे पहले इस शक्ल सूरत और ऐसी रंगत का कोई इंसान नहीं देखा। तुम यकीनन तारीफ के काबिल हो। मुझे यकीन है कि हमारे पूरे शहर में तुम जैसा हसीन और अजीब व गरीब रंग और रूप वाला कोई इंसान मौजूद नहीं है। शहजादी जरा देर के लिए चुप हुई तो मैंने कहा, ये सब शहजादी का करम और उसकी मेहरबानी है, वरना मैं तो वही एक मामूली सा कैदी हूं। अब तुम कैदी नहीं रहे हो। शहजादी ने अपने लबों से मुस्कुराहट की बिजलियां गिराते हुए कहा, तुम्हारी रिहाई के अहकाम जारी किए जा चुके हैं और तुम दोबारा कैद खाने की काल कोठरी में नहीं जाओगे। तो क्या मुझे वाकई आज़ाद कर दिया गया है शहजादी साहिबा? मैंने खुश होने का मुजाहरा करते हुए पूछा। हाँ, न सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर दिया गया बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है, शहजादी अरीना ने कहा। वो क्या शहजादी साहिबा? मैंने कदरे मुस्रिबाना अंदाज में दरियाफ्त किया, क्योंकि मैं फिलहाल किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मेरा इरादा कुछ दिन आज़ादी और बेफिक्री के साथ इस शहर में जिंदगी गुजारने का था। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी बल्कि शाह देंगे, जो मेरे वालिद भी हैं और यहाँ के बादशाह भी। इस वक्त वो इंतजार में हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने देखा कि शहजादी अरीना की जुबान से ये बातें सुनने के बाद मंजर का चेहरा बिल्कुल फक हो गया था। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था
اس سے پہلے بھی شہزادی ارینا جتنی دیر میری تعریف و توصیف کرتی رہی تھی، منظر کینہ تو اس نظروں سے مجھے دیکھتا رہا تھا اور اس بات کو بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خود بھی میری تعریف کر رہا تھا اور میرے حسن کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ چلو، شہزادی ارینا نے اپنی کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، فیروز کو بابا جان کے پاس لے چلو، وہ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ منظر نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری رہنمائی کرنے کے لیے آگے چل پڑا۔ چند قدم چل کر وہ رک گیا اور اس نے شہزادی ارینا کو آگے جانے کا موقع دیا۔ اب شہزادی آگے آگے چل رہی تھی اور اس کے پیچھے منظر تھا، منظر کے پیچھے میں چل رہا تھا۔ کئی کمروں کے سامنے سے گزر کر ہم لوگ ایک بڑے شاندار دروازے کے سامنے رک گئے۔ دروازے پر کئی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ آج بابا جان تھوڑی دیر کے لیے بڑے محل میں آئے ہوئے ہیں، ارینا نے منظر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سعادت مجھے کبھی کبھی ملتی ہے کہ بابا جان میرے محل کو اپنے قدموں سے رونق بخشتے ہیں۔ شہزادی ارینا کو دیکھ کر ان محافظوں نے فوراً راستہ دے دیا جو دروازے کو روکے ہوئے کھڑے تھے۔ سب سے آگے شہزادی ارینا داخل ہوئی، اس کے پیچھے منظر اور سب سے پیچھے میں۔ یہ کمرہ شہزادی ارینا کے کمرے سے بھی کافی بڑا تھا اور اس کمرے سے بھی زیادہ آراستہ تھا، اور ایک بے حد آراستہ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قد بڑا لمبا تھا اور اس وقت اس کے جسم پر سپاہیوں والا لباس موجود تھا۔ اس کے سر پر موجود تاج ہی اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، ورنہ اس وقت وہ کوئی خاص قیمتی لباس پہنے ہوئے نہیں تھا۔ بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہی ارینا اور منظر دونوں رکوع کے لیے جھک گئے۔ میں نے بھی ان کی تقریر کی اور چند لمحوں بعد وہ لوگ سیدھے ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ ارے ارینا، تم یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لے آئیں؟ شاہ معبد و ولاس نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی بڑا حسین ہے اور واقعی عجیب و غریب قسم کا انسان ہے۔ شاہ کا اقبال بلند ہو، شہزادی ارینا نے کہا۔ یہی وہ بہادر ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا۔ اس نے تنہ تنہا اس گھوڑے پر قابو پا لیا جس نے مجھے مارنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بادشاہ کی نظریں میرے اوپر گڑ کر رہ گئیں۔ وہ کافی دیر تک مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے دلکش انسان؟ میرا نام فیروز ہے عالی جاں، میں نے نیازمندانہ انداز میں کہا۔ لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قید میں تھے۔ شاہ نے پوچھا کہ تم نے واقعی کوئی جرم کیا تھا؟ شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں نے درباری انداز میں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میری گرفتاری محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ منظر خاموش کھڑا مجھے گھور رہا تھا لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ بھلا وہ شہنشاہ کے سامنے کیوں کر بول سکتا تھا؟ تمہاری شکل و صورت یہ بتا رہی ہے کہ تم مجرم نہیں ہو سکتے، بادشاہ نے کہا۔ اور پھر مجرم لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے جتنے بہادری کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ تم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا، لیکن اگر تم جاسوس ہوتے تو ہرگز شہزادی کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتے۔ کوئی جاسوس اپنے دشمنوں کی حفاظت کے لیے خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ شہنشاہ خود منصف اعلیٰ ہے، میں نے لچھے دار زبان بولتے ہوئے کہا۔ حضور کا دل بہت بڑا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے مجھ ناچیز کے بارے میں جو رائے قائم کی، اس کے لیے میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز کوئی جاسوس وغیرہ نہیں ہوں، بلکہ ایک سیدھا سادہ سا غریب آدمی ہوں جس کو حضور والا کی سپاہیوں نے محض غلط فہمی کی بنا پر اسیر کر لیا تھا۔ تمہاری اس بے مثال جرت اور بہادری سے متاثر ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ہماری پیاری بیٹی شہزادی ارینا کے محافظ دستے کے سردار تم ہو کے ہم منظر کو اس منصب سے برخاست کرتے ہیں اور اسے تمہاری ماتحتی میں دیتے ہیں۔ منظر محافظ دستے میں شامل رہے گا، لیکن اب وہ دستے کا سردار نہیں رہے گا بلکہ تمہاری ماتحتی میں کام کرے گا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے حضور والا کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ہر چند کے میں خود کو اس منصب جلیلہ کا اہل نہیں پاتا، لیکن بادشاہوں کی عنایات اور نوازشوں کو مسترد کرنا مجھ جیسے غریب انسان کے حوصلے کی بات نہیں۔ میں نے اس سے کہا، اوف نوجوان، تمہارے اندر کتنی خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایک طرف تو تمہارا جسم دیوتاؤں کی طرح حسین ہے، دوسری طرف بہادری میں تمہارا جواب نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تم گفتگو میں اتنی نفیس زبان بولتے ہو کہ کیا کہنے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ حضور، یہ ان بزرگوں کی جوتیوں کا طفیل ہے جن کی خدمت کرنے کا اور جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے موقع ملا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے منظر کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے سیاہ ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ شہنشاہ کا فیصلہ تھا اور وہ شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بھلا اس میں ہمت کہاں تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے زبان کھولے۔ بابا جان، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری سفارش قبول کرتے ہوئے فیروز کو میرے محافظ دستے کا سردار بنانا منظور کیا، شہزادی ارینا نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ فیروز اپنے نئے منصب پر پورا اترے گا۔ اب وہاں موجود سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی ارینا کی سفارش پر ہی
مجھے اس کے محافظ دستے کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ منظر ایک بار پھر خونی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر آنکھیں جھپکا لی، تو اس طرح پروفیسر میں شہزادی کے محافظ دستے کا سردار مقرر ہو گیا۔ مجھے رہنے کے لیے شہزادی کے محل کے محافظ خانے میں ایک عمدہ سی جگہ دے دی گئی اور پہننے کے لیے اعلیٰ درجے کی وردی فراہم کر دی گئی، اور پھر منظر تو میری ماتحتی میں آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ میرے تمام احکامات کی بلا چون چرا تعمیل کرتا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دل ہی دل سے سخت نفرت کرتا ہے مجھے، اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ محلات کے تمام سپاہیوں اور محافظوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ منظر کو معزول کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ ایک نئے باہر سے آنے والے شخص کو، جس کا نام فیروز ہے، شہزادی ارینا کے محافظ دستے کا سردار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب میں شہزادی ارینا کے محل کے علاوہ دوسرے محلات میں بھی آزادانہ طور پر آ جا سکتا تھا، اور مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں محافظوں اور ملازموں میں بہت مقبول اور دل پسند شخصیت بن گیا تھا۔ خاص طور سے عورتیں میری ذات میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں، لیکن میں کسی کی طرف راغب نہیں تھا۔ میری نظروں میں تو صرف شہزادی ارینا کی تصویر بسی ہوئی تھی، اور شہزادی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیش آتی تھی، اور ایک ملازم سے زیادہ مجھے ایک دوست سمجھتی تھی۔ میں نے کئی بار شہزادی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک خاص چمک دیکھی، لیکن ابھی تک اس کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، اور میں خود اس معاملے میں کوئی پیش قدمی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر کئی ہفتے گزر گئے۔ اب شہزادی جہاں بھی جاتی، اس کے محافظ دستے کے سردار کی حیثیت سے میں اس کے ساتھ جاتا۔ منظر بھی ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن اب اس کی حیثیت میرے نائب کی سی تھی، اور اس کا کام میرے احکامات بجا لانا تھا۔ جس وقت شہزادی سیر و تفریح کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلتی، تو دیکھنے والوں کی آنکھیں مجھے زیادہ اور شہزادی کو کم دیکھتی۔ سارے لوگ میری سج دھج کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے۔ راہ چلتی ہوئی عورتیں مجھے دیکھ کر مسکراتی، مکانوں کی کھڑکیوں اور دریچوں میں سے جھانکتے ہوئے چہرے مجھ پر نگاہوں کے پھول برساتے، لیکن میں ان ساری باتوں سے بے نیاز اپنی راہ چلا جاتا۔ پھر ایک دن شہزادی نے شکار کا پروگرام بنایا۔ شہزادی کو گھڑ سواری کے علاوہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزے بازی کی بھی کافی مہارت تھی۔ اس نے میرے سامنے ان فنون میں اپنی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا۔ شہزادی کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک روز الہل صبح ہم لوگوں کا قافلہ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں میرے اور شہزادی کے علاوہ منظر اور بہت سے محافظین بھی شامل تھے، جو سب کے سب مختلف ہتھیاروں سے لیس تھے۔ شہنشاہ نے اپنے محل کے دروازے تک آ کر قافلے کو رخصت کیا، اور ہم لوگ جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل کافی گھنا تھا، اور درختوں کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اور شہزادی ارینا ایک ساتھ چل رہے تھے، اور سب سے آگے آگے تھے۔ ہمارے پیچھے منظر اور پیچھے سپاہی تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک خوبصورت ہرن دوڑتا ہوا آیا۔ شہزادی نے تیر کمان میں چڑھایا اور چلا دیا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا اور ہرن بھاگ نکلا۔ شہزادی نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا۔ میں بھی شہزادی کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ہرن کے پیچھے گھوڑا پکاتے ہوئے جنگل کے اندر ہی چلے جا رہے تھے۔ اس دوران میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ منظر اور اس کے ساتھی ہم سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ منظر اپنے باقی ساتھیوں سے الگ تھلگ چل رہا تھا۔ ہم ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کافی دور نکل گئے تھے۔ ہرن بھی بلا کا چھلاوا تھا۔ وہ تیر کی طرح بھاگتا ہوا جا رہا تھا، لیکن شہزادی بھی فیصلہ کیے ہوئے تھی کہ اسے کسی طرح بھی چھوڑے گی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ اتنی دور نکل گئے کہ راستے کی ہمیں کوئی سدھ بدھ نہیں رہی۔ وہ ہرن نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا اور گھنی جھاڑیوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ میں اور شہزادی ارینا ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ ہرن ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب وہ ہرن ہمیں نہ مل سکے گا شاید، شہزادی ارینا نے کہا۔ مشکل ہی معلوم ہوتا ہے شہزادی صاحبہ، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے گھوڑوں سے زیادہ تیز نکلا اور کہیں گھنی جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی، شہزادی نے کہا، لیکن فیروز میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے، اور مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ راستہ بھی بھول گئے ہیں۔ راستے کی آپ فکر نہ کریں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا، راستہ تو میں ہر قیمت پر تلاش کر لوں گا، لیکن اس وقت مسئلہ آپ کی تھکن کا ہے اور ساتھ ہی پیاس کا بھی۔ آپ رکیے، میں آپ کے لیے پانی کی تلاش میں جاتا ہوں، شاید کہیں قریب پانی مل ہی جائے۔ تب تک آپ اس جگہ ٹھہریے اور تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر کر آرام کر لیجیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو فیروز، شہزادی نے جواب دیا، میں یہاں تب تک آرام کرتی ہوں، تم میرے لیے پانی تلاش کر لو۔
शहजादी घोड़ी से उतरकर एक बड़े से दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था और वो काफी थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने अपने घोड़े की पीठ से बंधी हुई पानी की छागल खोली जो अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी और महज अंदाजे से एक तरफ चल पड़ा। मुझे खुद नहीं मालूम था कि यहाँ पानी कहाँ हो सकेगा। इस वक्त मुझे अफ्रीका के वो वैश्य कबायली याद आए जिनके हिस्से शाम इस कदर तेज होती थीं कि वो दूर दूर से पानी के गिरने की आवाजें सुन लेते थे और पानी की खुशबू सूंघ लेते थे। इनकी यह हैरत अंगेज सलाहियतें सिर्फ उन्हीं तक महदूद थी। मुतमद्दन दुनिया के लोग इससे बिल्कुल बेबहरा थे। मैं खुद भी पानी की मौजूदगी का पता लगाने से कासिर था। मैं पानी की तलाश में इधर उधर सरगर्दा रहा। मुझे कहीं पानी नहीं नजर आ रहा था। अचानक कोई चीज जोर से मेरी पीठ से टकराई और जमीन पर गिर गई। मैंने फौरन पलट कर देखा। वो एक नुकीला और सुबक तीर था जो एक मजबूत से मजबूत इंसान को हलाक कर देने के लिए काफी था। अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो उसके जिंदा बच जाने का कोई इम्कान न होता। मैंने उस तरफ नजरें डाली जिधर से तीर आया था और एक लम्हे के लिए मुझे उस शख्स की पुश्त नजर आई जो तेजी से झाड़ियों में गायब हो रहा था। मैंने उस शख्स का पीछा करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने उसे पहचान लिया था। वो मंजर था